औरत जो घर की तकमील का अहम जरिया है, एक अहम हिस्सा है, बल्कि जरिया की बजाय माजरत का हो, एक अहम हिस्सा है, वही आज अपने हक के लिए बाहर निकलती है। मजमूई तौर पर एक जो नारा लगाया जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक मखसूस सोच और मखसूस तबका फिक्र के ख्यालात तो हो सकते हैं, मगर हम उसे मजमूई तौर पर पूरी औरत बरादरी के साथ नथी नहीं कर सकते। औरत, मैं बीइंग अ फीमेल, मुझे मर्द की बराबरी नहीं चाहिए। मैं मर्द के बराबर या मर्द से आगे निकलने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कुदरत ने जो मुझे सलाहियतें दी हैं और जो मुझ पर जो मुझे नवाजा गया है, जिन सलाहियतों से, जिन खसूसियात से मुझे नवाजा गया है, उसे ना सिर्फ कबूल किया जाए, बल्कि उन सलाहियतों के तहत माशरे के अंदर जो मेरा मुकाम बनता है और जो बन रहा है उसको भी कबूल किया जाए। मैं ये जो औरत और मर्द के दरमियान कोई जंग नहीं है, ये एक बर्तरी का कॉन्सेप्ट है, ये एक तस्लीम करने का कॉन्सेप्ट है, बर्तरी से भी बढ़कर तस्लीम करने का कॉन्सेप्ट है कि मुझे तस्लीम किया जाए मेरी उन खसूसियात को जो कि मुझे कुदरत ने नवाजी है, और अगर वो मर्द से ज्यादा है तो मर्द उसे तस्लीम करे। और ये जो ख़वातीन और मर्दों के एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल करने वाली बात है, तो ये नजरियात भी गलत हैं। मर्द और औरत कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते। मर्द को कुछ बर्तरी हासिल है और कुछ हवालों से है, लेकिन मजबूत जो है वो औरत है। औरत को कबूल करने की बात है, क्योंकि घर औरत ने बनाना है, माशरा सबने मिलकर बनाना है। ख़वातीन अगर आज घरों से बाहर निकली हैं और अगर जो नारे लगते हैं, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक तारीख है पूरी। हमें उस फिलॉसफी और उस तारीख में जाना नहीं है। हमने सिर्फ इस टाइम बात करनी है आज के दिन के हवाले से, उन नारों के हवाले से भी नहीं। हमने बात करनी है आज एक औरत का दिन मनाया जा रहा है, लाखों करोड़ों औरतों का दिन मनाया जा रहा है, और सारे इन तमाम दिनों को मनाने का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि औरत के वजूद को तस्लीम कराया जाए। लेकिन जहाँ पर बात कुछ नोटों की हो जाती है, मफादात की हो जाती है, वहाँ पर बड़े से बड़ा इज़्म और बड़े से बड़ी जो तहरीक है वो भी नाकाम हो जाती है। मजमूई तौर के ऊपर औरत माशरे का एक मजबूत हिस्सा है। मजमूई तौर पर औरत तश्कील माशरा और तकमील आदम औरत के वजूद से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला ने औरत को बर्दाश्त और सब्र का औरत के अंदर एक एक्स्ट्रा बहुत गैर मामूली मादा रखे हैं। मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता, उसे कदम कदम पर औरत की जरूरत है, मगर एक औरत मर्द के बगैर पूरी जिंदगी भी गुजार सकती है। उन औरतों की बात कीजिए जो 1947 के अंदर कुर्बान कर दी गई। आज उन औरतों की बात कीजिए जो सारी जिंदगी ना मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती हैं और उसके बावजूद वो उनका भरम कायम रखती हैं। आज उन औरतों की बात की जाए जिन्होंने समाजी तौर पर बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें बतौर औरत उनका मुकाम नहीं दिया गया। उस औरत की बात की जाए जो सारा दिन खेतों में काम करती है, जो सारा दिन खेतों में काम करती है, अपने मर्द का भरपूर साथ देती है, लेकिन इसके बावजूद वो इज्जत से महरूम है, वो बर्तरी नहीं मांग रही। याद रखिए, मैं बतौर एक कॉलमिस्ट, एक ब्लॉगर, एक शायर, एडिटर, जो कुछ भी मेरा स्टेटस है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे इस तमाम स्टेटस के साथ पुरवकार तरीके से माशरे का एक अहम रुकन के तौर पर कबूल किया जाए, तस्लीम किया जाए। मुझे मेरी सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। मैं जहाँ जाऊँ तो मुझे मेरी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर इज्जत और तकरीम दी जाए, ना कि एक औरत होने की वजह से कि ये औरत है, ये सब कुछ नहीं। बीइंग अ इंसान, मुझे जब तक आप इंसान के तौर पर इज्जत और इकराम नहीं देंगे, मेरी जेंडर को भी आप इज्जत और एहतराम नहीं देंगे। अगर आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे माशरे तो क्या, अब दुनिया के जदीद माशरों को भी उठाकर देख लें, वहाँ पर भी जो औरत है वो मसाइल का शिकार है। जहाँ पर औरत ने मर्द की बर्तरी की बात की, वहाँ पर भी वो मसाइल का शिकार है, और जहाँ पर बर्तरी की बात नहीं की, वहाँ पर भी वो मसाइल का शिकार है। औरत हर हवाले से मसाइल का शिकार है। हो सकता है इसके अंदर उसकी कुछ नादानियाँ हो, या कुछ वो मिसअंडरस्टैंड कर गई है, या बहुत सारी कुछ। और गुज़िश्ता ऐसे भी जब से मार्च का आगाज होता है ना, तो औरत के हवाले से एक गैर मामूली सी बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। औरत के करैक्टर को लेकर, औरत के एजुकेशन को लेकर, औरत के रवैयों को लेकर, औरत की बेबाकी को लेकर, औरत की बोल्डनेस को लेकर। मर्द भी बोल्ड है, औरत भी बोल्ड है, दोनों अपनी अपनी सतह पर बोल्ड हैं, दोनों के अपने तकाज़े हैं, अपनी ज़रूरियात हैं, अपने ख्यालात हैं, अपने नज़रियात हैं। बतौर इंसान हमें इन नज़रियात को कबूल करके जीना है। हमें इस बात को तस्लीम करना है कि ये जो औरत है इसके अंदर ये खूबी है,
یہ مرد ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اور دونوں کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے. وہ اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ اس دائرہ کار سے باہر نہیں سکتا. دونوں کے درمیان تصادم نے جس ہوا کو، دونوں کے درمیان تصادم نے جس رویے کو اور جس ماحول کو کریٹ کیا ہے، وہی وجہ ہے کہ آج عورت غیر محفوظ ہے. وہ عمر کے جس مرضی حصے میں ہو، وہ بچی ہے تب بھی غیر محفوظ ہے، وہ جوان لڑکی ہے تب بھی غیر محفوظ ہے، عورت ہے تب بھی غیر محفوظ ہے. وہ عمر کے جس حصے میں چلی جائے وہ غیر محفوظ ہے، کبھی اپنوں سے کبھی دوسروں سے. ہمارے مفکرین اور ہمارے کچھ جو لکھنے لکھانے والے اور والیاں ہیں، انہوں نے تو عورت کو بس ایک مظلوم ترین طبقے کے طور پر پیش کر دیا ہے. یاد رکھیے عورت بہت بہادر ہے، عورت بہت بہادر ہے. عورت جو برداشت کرتی ہے وہ شاید مرد بھی برداشت نہیں کرتا. جو اکثر کہتے ہیں نا کہ عورت کانوں کی کچی ہے، کوئی بات پھیلانی ہے عورت کے کانوں میں ڈال دو، یہ بھی بکواس ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی عورت کی ذات کی نفی ہے. اپنے گرل فرینڈ کو ڈسکس مرد کرتے ہیں، عورت اپنے بوائے فرینڈ کو، اپنی محبت کو ڈسکس نہیں کرتی. اپنے بیڈ روم کی داستانیں لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لڑکیاں شیئر نہیں کرتی. جو بھی ہے جیسے بھی ہے، عورت ایک باوقار ہستی ہے، اور اس ہستی کو اس کی ہستی کی تمام صلاحیتوں سمیت قبول کرنا معاشرے پر واجب ہے، ہمارے مردوں پر واجب ہے، اور ہماری اکثریت پر واجب ہے. یاد رکھیے قوانین سازی سے مسائل حل نہیں ہوتے، قوانین کی امپلیمنٹیشن سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں تربیت سے، مسائل حل ہوتے ہیں قبول کرنے سے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو قبول کرنے سے. عورت کا یہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بڈھی ہو گئی بھوکی مر جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا. نہیں، ایک پڑھی لکھی باشعور عورت جو اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، جو اپنے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالتی ہے بلکہ ایک پڑھی لکھی باشعور عورت اپنے خاندان کو بھی سنبھالتی ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مضبوط خاندان ایک مضبوط عورت سے بنتا ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط خاندان سے بنتا ہے. ہر جگہ پر جا کر عورت ہی آتی ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اپنی عورت کو ایجوکیٹ کریں، آپ اپنی عورت کو قبول کریں، آپ اسے شعور دیں. دیکھیں اگر آج پاکستان کے معاشرے کے اندر جرائم کے اسپیشلی اخلاقی جرائم کی شرح میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ وہ تربیت ہے جو اس مرد کو گھر سے ملنی ہے. جب ماں ساری زندگی ذلیل ہوگی اور بیٹا ماں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ آگے اس چیز کو ڈیلیور کرے گا. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کی عزت کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نہ صرف اپنی بہنوں کی عزت کرے گا، اپنی بیوی کی عزت کرے گا، بلکہ وہ اپنے سے جو وابستہ خواتین سماج کے اندر اس کو نظر آتی ہیں وہ ان کی بھی عزت کرے گا. اس کے لیے سڑک پر کھڑی ہوئی عورت موقع نہیں ہوگی، ذمہ داری ہوگی. اور یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ عورت نے کرنی ہے. اور عورت کو یہ شعور اور یہ اختیار کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے. اور یہ برابری کی جنگ نہیں ہے. یاد رکھیے مرد اور عورت کے درمیان جنگ کبھی بھی تھی ہی نہیں، اور برابری کی جنگ بھی نہیں ہے. مرد اور عورت کے درمیان صرف قبول کرنے اور تسلیم کرنے کی کا مرحلہ ہے، جو کہ ڈیبیٹیبل ہے. اور جب ہم ایک مکالمہ کریں گے اس ایشو کے اوپر، ان باتوں کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی ہم بہت سارے مسائل کا حل نکالیں گے. ہمیں حل نکالنا ہے، اور ہمیں حل نکالنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور حل اس طرح نہیں نکلے گا کہ ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیں یا ہم کسی کو گالی دے دیں. بیسیکلی انفیئر مینس سے حاصل کیا ہوا کوئی بھی اسٹیٹس اور انفیئر مینس سے کی ہوئی بات یا سماجی اقدار سے ہٹ کر کی ہوئی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. ہر تحریر ہر سماج کے لیے نہیں ہوتی، ہر قانون ہر معاشرے کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح اصول و ضوابط ہے، ہر رویہ ہر انسان کے ساتھ روا نہیں رکھا جاتا. ہاں کچھ عورتیں یا کچھ مردوں کے ایشوز ہوں گے، نفسیاتی ایشوز ہوں گے، وہ بھی حل ہے، وہ بھی ان کا بھی ہم حل نکال سکتے ہیں، ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں آج کے اپنے اس ولاگ کی وساطت سے ان تمام خواتین کو جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی محنت سے اور اپنی فیملی کی سپورٹ سے جنہوں نے مقام بنایا ہے، ان کی عظمتوں کو سلام. ان تمام خواتین کو سلام جو کہ تنہا بھی زندگی گزارتی ہیں اور بغیر کسی غلط حرکت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اس کے ان سب کو سلام. اور ہر اس مرد کو سلام جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اپنے ساتھ چلنے والی ورکنگ وومن کو عزت دیتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کا احترام دیتا ہے. ہر اس مرد کو سلام. وومن ڈے منانا ہے
تو اس سوچ کے ساتھ بنانا ہے کہ عورت کو شعور دینا ہے، عورت کو تعلیم دینی ہے، عورت کو عزت و وقار دینا ہے، برابری میں لا کر کھڑا نہیں کرنا، مجھے مرد کے برابر نہیں آنا، مجھے اچھا لگے گا کہ میری زندگی میں شامل جو مرد ہے وہ مجھ سے 2 قدم 1 قدم آگے ہو، یہ مجھے اچھا لگے گا کہ یہ مجھے ایک عزت دے گا، یہ مجھے ایک اہمیت دے گا کہ ہاں ہٹو بچوں. یہ بہت اہم بات ہے، یہ کوئی عام سوچ نہیں ہے، یہ ایک اہم سوچ ہے. جب مرد عورت کو غلام سمجھے گا، پاؤں کی جوتی سمجھے گا، تو ڈیفینیٹلی عورت اس مرد کو عزت نہیں دے گی. مگر جب مرد عورت کو اپنے دل کی ملکہ، اپنے دل کی رانی، سر کا تاج بنائے گا، تو ڈیفینیٹلی عورت بھی اس کو وہی عزت و احترام دے گی. یہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ جو دو گے وہ آپ واپس لو گے. لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ عورت کو عزت دیں، آپ عورت کو احترام دیں، ڈیفینیٹلی وہ آگے سے آپ کو ریٹرن میں یہی دے گی. مرد اور عورت کا جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی جھگڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل جھگڑا کریٹ کیا گیا ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان مرد اور عورت دونوں نے ہی اٹھایا ہے. اگر عورت خسارے میں رہی تو مرد بھی خسارے میں رہا. عورت کو عزت دو، محبت دو، پیار دو، وہ بھی آپ کو ریٹرن میں وہی دے گی. جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق نہ بنائے، اور اگر بنانا ہی چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اس عورت کو اتنی عزت، وقار اور محبت تو دیں کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکے، وہ آپ کے جھوٹ کو نبھا سکے. عورت کو محبت دیں، عورت کو تسلیم کریں. میں ملیحہ سید، میرے اندر جو خوبیاں خامیاں ہیں، میں چاہتی ہوں مجھے انہی خوبیوں خامیوں سمیت معاشرہ قبول کرے اور مجھے وہ مقام دے جو کہ بطور ایک کالمسٹ کے طور پر میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں اپنے جینڈر گھر میں رکھ کر جاتی ہوں. گھر سے باہر میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک کالمسٹ ہوں، میں ایک شاعر ہوں، میں ایک ادیب ہوں، میں بلاگر ہوں. میری جینڈر میرے گھر پر ہے. یہ تمیز، یہ شعور مجھے میرے باپ نے دیا تھا. تربیت میرے والدین کی تھی کہ جب گھر سے باہر نکلو تو یہ سوچ کر نکلو کہ تم ایک انسان ہو. انسانوں کو تسلیم کر کے جئیں، جینڈر کی بنیاد پر نہیں، صرف انسان ہونے کی بنیاد پر. یہ آپ کا اور میرا اخلاقی فرض ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دینی ہے جس سے ان کی ذہنی بالغگی کے اندر اضافہ ہو، جس کے اندر ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ ڈیولپ ہو، نہ کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو عورت ان کے لیے صرف ایک موقع ہو. عورت موقع نہیں ہے، عورت ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے جو آپ نے اٹھانی ہے، جو میں نے اٹھانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انٹرنیشنل وومن ڈے پر میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی تمام عورتوں کو سلام پیش کرتی ہوں، خاص طور پر وہ جنہوں نے غلط کو صحیح تسلیم نہیں کیا، جن کے نزدیک غلط ہی ہے. ہر سچی و بہادر عورت کو میرا سلام. پاکستان زندہ باد.